वेलकम बैक। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदेद कहता हूँ। तो अजीज़ों, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला चल रहा था ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर 112, और मैं चाहूँगा सर आप दोबारा से वहाँ से आगे अपने सिलसिले को जोड़ें। जी बिल्कुल। शुक्रिया पास्टर साहब। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं रास्तबाजों के लिए जो रास्तबाजी के काम करते हैं। और मैं यहाँ एक और बात को कोट करना चाहूँगा। यीशु मसीह ने फरमाया, अपने रास्तबाजी के काम आदमियों को दिखाने के लिए ना करो। आमीन। रास्तबाजी के काम फिर हमने आदमियों को दिखाने के लिए नहीं करना है, ये हमने पोशीदगी में रखना है, खुदा को दिखाने के लिए। और फिर मदद भी गैबी आती है। मुखालिफ हैरान होते हैं, ये बंदे को कहाँ से आ जाता है इतना। मुखालफों को पता ही नहीं चलता कि ये बंदा कहाँ से भरता जा रहा है। जब हम गैबी मदद करना शुरू करते हैं, लोगों को पोशीदगी में हेल्प देना शुरू करते हैं, रास्तबाजी के काम पोशीदगी में करते हैं, तो फिर खुदा भी हमें पोशीदगी में बदला देता है। यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन ज़हन में आ रहा है पास साहब, जैसे कि हमने पहली आयत पढ़ी, वहाँ पे लिखा है ज़बूर 112 की पहली आयत में, खुदावंद की हम करो, मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद से डरता है। जी, तो आप इस डर की क्या इंटरप्रिटेशन करते हैं? ये कौन सा खौफ है जो किसी को देख के कपकपी की सूरत में तारी हो जाता है? बिल्कुल, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता। ये दहशत नहीं है, ये खौफ वो नहीं है कि कपकपी तारी हो जाए और हम डर के मारे जो है वो दिल जो है वो घबराना लग जाए। ये वो डर नहीं है, ये तो शफकत है बाप की। ये जो आप वालिद हैं और मतलब आपके बच्चों को उस तरह से नहीं डर लगता आपसे। अगर कुछ वक्त के लिए होगा तो वो दूसरे वक्त में कंधों पे भी चढ़ जाते हैं आके। मैं ज़रा थोड़ा सा ज़मीनी वालिदैन जो उन पर थोड़ा सा सीखते हैं, समझते हैं, तो वो कंधों पे भी चढ़ जाते हैं, आपके बिस्तर पे भी। थोड़ी देर बाद आपका दिल फिर बहाल हो जाता है। आपके ज़हन से वो जो गलती होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप कभी दोबारा नहीं दोहराते। हाँ, उनको सिखाने के लिए कभी दोहरा सकते हैं कि बेटे उस वक्त भी किया था, नुकसान उठाया था, अब भी करोगे नुकसान उठाओगे, इस ताल्लुक से। लेकिन आप उनको तंज करने के लिए या गिल्टी फील करने के लिए दोबारा नहीं दोहराते। तो खुदा बाप का डर जो खौफ है वो भी इसी तरह से है, क्योंकि वो हमें हमारे वालिदैन से तो कहीं ज़्यादा प्यार करता है। जब यसाया के 49वें बाब में 15वीं आयत में वो कहता है कि खा माँ छोड़ भी जाए लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी कि आपके कहने के मुताबिक ये डर वो डर है जो कि किसी जोरावर का किसी कमज़ोर पर नहीं, बल्कि एक बाप का उसकी औलाद पर उसके एहतराम का खौफ होता है। एहतराम का खौफ, अदब एहतराम का खौफ, रिस्पेक्ट है, और वो मोहब्बत का खौफ है। यानी कि बाप अगर बुजुर्ग भी हो जाए तो हम उसकी ताकत से नहीं, उसके एहतराम से उससे खौफजदा होते हैं। खौफजदा होते हैं, बेशक बेशक। तो खुदा यानी कि बाप है, और बाप होते हुए हमें उसकी शफकत को समझते हुए उसके खौफ में रहना है, उसके डर में रहना है। इस डर से मुराद दहशत नहीं है, या इस डर से मुराद ये नहीं है कि वो हमें मारेगा या दीगर कोई मामला, बिल्कुल इस जालिम नहीं है। आपकी गुफ्तगू से मुझे एक मिसाल याद आ रही है। कलाम मुकद्दस में जब इब्राहिम से खुदा ने मुखातिब होकर कहा ना जी कि तू अपना वो बेटा जिससे तू बड़ा प्यार करता है उसको कोमोरिया के मुल्क में ले जा, और वो पहाड़ जो मैं तुझे बताऊं वहाँ पर मेरे लिए सोख्तनी कुर्बानी के तौर पे गुजरान दे। प्रेज़ गॉड। तो कलाम मुकद्दस के मुताबिक सोख्तनी कुर्बानी तो वो कुर्बानी होती थी जिसमें ज़बिये को ज़बा भी किया जाता था और मुकम्मल जला भी दिया जाता था। और खुदा ने जो डिमांड उससे की, उस डिमांड के मुताबिक वो 3 दिन की उसने मसाफत तय की। तो हज़रत इब्राहीम जब 3 दिन की मसाफत के बाद उस जगह पर पहुँचे तो उन्होंने अपने बेटे को जब कुर्बान करना चाहा तो वहाँ पर फरिश्ते ने आके उनको रोका। और उनको जब रोका तो कहा कि मैं जान गया कि तू खुदा से डरता है, क्योंकि तूने अपने बेटे को भी उसके हुक्म के आगे दरेग ना किया कुर्बान करने से। तो ये वही डर है जो बाप इब्राहिम, जो ईमानदारों का बाप है। यस, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। ये वही बिल्कुल भाई साहब, वही डर है। वही इब्राहिम हुक्म की ताबेदारी करता जा रहा है, अंजाम की उसे फिक्र नहीं है, उसे पता है। अब लड़कों की एक बात कहता है, हम सजदा करके आ जाते हैं, उसका ईमान है। और मैं एक दिन इस पर सिखा रहा था तो मैं 3 दिन वो शायद सोचता होगा, बाप था कि इस रात भी शायद खुदा को बात करे, कह दे नहीं ठीक है इब्राहिम, दूसरी रात भी कह दे, तीसरी रात भी खुदा कह दे इब्राहिम ठीक है भाई 3 रातें हो गई हैं, अब ठीक है मैंने देख ली तेरी मोहब्बत। अब वो समझता होगा शायद मैं पहाड़ के पास आ गया, अब खुदा कह दे। लेकिन जब वो लड़कों को कह के जा रहा है हम सजदा करके आते हैं, तब तक उसके अंदर ईमान डगमगाया नहीं। आमीन। वो कायम है आखिरी। और खुदा भी देख रहा था ये क्या करता आगे, छुरी रखता है कि नहीं। छुरी रख दी उसने, खुदा ने वहाँ रोका है।
میں سمجھتا ہوں ابراہیم کے دل میں تھا خدا روکے گا، کیونکہ اس نے کبھی دیکھا نہیں پہلے، اس نے کبھی ایسے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، اور کسی کو ایسے قربان ہوتے بھی نہیں دیکھا ہوگا شاید۔ سر میں تو اس بات کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ ابراہیم کے دور میں لوگ بچوں کو قربانی دیتے تھے بال کے لیے جی، این ممکن ہے کہ ابراہیم کے ذہن میں کبھی یہ بھی خیال آیا ہو کہ بال بھی بچے مانگ لیتا ہے، میرے خدا نے بھی بچہ مانگ لیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ ابراہیم جس طرح سے بلیسنگز کو حاصل کر رہا تھا، بال اور اس میں ابراہیم کو ڈیفرنٹ پتا تھا، ابراہیم کو ٹوٹلی طور پہ ڈیفرنٹ پتا تھا، وہ بتوں سے نکل کر آیا تھا، اور خدا کے ساتھ جو اس کا مشاہدہ تھا یا تجربہ تھا خدا کے ساتھ چلنے کا، وہ بڑا اہم تھا، اور اس بات کو وہ بخوبی جانتا تھا کہ زندہ خدا کون ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے، وہ جانتا تھا چاند کس نے بنایا، سورج کس نے بنایا، وہ ساری کائنات کی تخلیقات کو جانتا تھا، اس لیے وہ زمین و آسمان سب چیزوں، نباتات، جمادات، سب چیزوں کو جانتا تھا کہ کس طرح خدا نے تخلیق کیا ہے، اس لیے اسے بخوبی پتا تھا کہ بتوں میں کیا فرق ہے، ان کی قربانیوں میں کیا فرق ہے، اور زندہ خدا کی محبت اور اس کے لطفوں اور محبت میں کیا فرق ہے۔ آپ کی گفتگو سے ایک گہری چیز میرے ذہن میں آئی، اور میں چاہتا ہوں کہ اسی پروگرام کے توسط سے آپ کی گفتگو سے میں وہ بات کو نکال لوں جی جی، کہ جب حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے بیٹے کو انہوں نے قربان کرنا چاہا اور خدا تعالیٰ نے انہیں روک دیا، جی، اس کے بعد کوئی مزید آگے گفتگو ایسی نظر نہیں آتی جس میں بچے کے بارے میں کوئی ایسی بات ہو رہی ہو کہ خدا نے جب روک دیا ہے تو آگے کیا سلسلہ ہے۔ پر جب ہم نیا عہد نامہ پڑھتے ہیں، یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی یسوع مسیح کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت، تو وہاں پہ لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہاں پر ہمیں پرانے عہد نامے میں ایک ڈیمانڈ نظر آتی ہے، اور دوسرے نئے عہد نامے میں ہمیں خدا کی محبت کا ایک اظہار نظر آتا ہے۔ تو آپ کی گفتگو سے مجھے جو ایک نیا خیال ملا وہ یہ کہ خدا حضرت ابراہیم کی نسل کو یہ سکھانا چاہتا تھا کہ آپ کے بچے نہیں مجھے چاہیے بلکہ آپ کے لیے میں اپنی محبت میں بچہ دینے کے لیے پریز گاڈ، پریز گاڈ، بالکل بات وہی ہم وہاں پہنچ گئے کہ یسوع مسیح کی قربانی کے تعلق سے خدا سکھانا چاہ رہا تھا۔ ابراہیم جو ہے اسحاق کی قربانی کرنے جا رہا ہے، وہ مثال ہے یسوع مسیح کی قربانی کی، پریز لارڈ، وہ مثال ہے، وہ لکڑیاں اس کا اٹھا کے جانا اور یسوع مسیح کا سلیب، لکڑی کے سلیب اٹھا کے جانا، کیسا ربط آپ نے قائم کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یسوع مسیح اسی مطلب وہ قربانی جو تھی یسوع مسیح اسحاق کی، وہ یسوع مسیح قربانی کی مثال ہے، تو وہ پوری ہوئی۔ خدا یہی سکھانا چاہ رہا تھا، بلکہ اہل یہود کے پاس جتنی قربانیاں تھیں، احبار کی کتاب میں 5 قربانیاں ہیں، وہ ساری یسوع مسیح قربانی کو پیش کرتی ہیں، عکس ہیں اس قربانی کا۔ میں محدود جملوں میں ایک اور سوال پوچھنا چاہوں گا، آپ محدود سا جواب دیجیے گا۔ جی، پریز گاڈ۔ یہاں پہ لکھا ہے اور اس کے حکموں میں خوب مسرور رہتا ہے، پریز گاڈ۔ تو چند الفاظ میں بتائیے کہ کس طرح ایک انسان اس کے حکموں میں مسرور رہ سکتا ہے۔ پریز گاڈ۔ سو پاسٹر صاحب، یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ آج جو دور ہے سوشل میڈیا کا، اور پھر دیگر جو ہمارے ارد گرد جال بچھے ہوئے ہیں، ایک مسیحی کے لیے خدا کے حکم میں مسرور رہنا کافی مشکل ہے۔ اس کا ایک بڑی وجہ ہے ہماری خواہشات، ہماری خواہشیں اور ہماری آرزویں جو ہیں وہ ہمیں خدا کے حکموں میں مسرور رہنے نہیں دیتی۔ گھر میں بہن بھائیوں کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں، پھر کلیسیا میں لوگوں کے ساتھ ہمارے مسئلے ہیں، ہم بڑے عہدے چاہتے ہیں۔ خدا کے حکموں میں مسرور رہنے والا شخص کبھی مشہوری نہیں چاہتا۔ رسول بھی ایسا نہیں چاہتے تھے، مشہور انہیں خدا نے کیا۔ یسوع مسیح بھی ایسا نہیں چاہتا تھا کسی کو نہ بتانا۔ اب یہ ہمیں ایگزامپلز مل گئے، نمونہ مل گیا کہ وہ کیا کر رہے تھے جن کے نقش قدم پر ہم چل رہے ہیں۔ اب ہمیں راست بازی کو جب پورا کرنا ہے تو خدا کے حکم میں مسرور رہنا ہے، ہمیں سادہ طریقے سے بائبل کو پڑھنا ہے اور جاننا ہے خدا کیا چاہتا ہے۔ پریز لارڈ، پریز لارڈ، یہی مسرور رہنا ہے۔ پریز لارڈ۔ میں عزیزوں کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کلام کی جو گفتگو آپ تک پہنچے، اس کے وسیلہ سے آپ کی زندگی میں اس بات کی روشناسائی ہو کہ کس طرح سے ہم نے خداوند میں اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ میں اینڈ پہ آپ کو پھر یاد دلاتا چلا جاؤں، نیچے کچھ سکرین پہ نمبر چل رہے ہیں، ان پہ آپ اپنے ہدیہ جات بھیج سکتے ہیں، اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں، اپنی گواہیاں بھیج سکتے ہیں، اور نہ صرف آپ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں بلکہ اب اس پروگرام کے توسط سے میں چاہوں گا ندیم صاحب کہ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے آپ ایک انٹرسیشن کی دعا کر دیں تاکہ آپ کی دعا کے وسیلہ سے وہ برکت پائیں۔ خدا باپ یسوع مسیح کے نام میں ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے سارے وقت کے لیے، آج سارے خدا ان پاک خدا پروگرام کے لیے۔
شفایت کے عنوان سے جو پروگرام آغاز کیا گیا ہوشرا ٹی وی کی وساطت سے، تو خدا ہم تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں. پاسٹر ذیشان صاحب کے لیے تیرے شکر گزار ہیں. خدا ہم بڑے احسن طریقے سے اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں. اور خدا ان پاک خدا، میں بھائیوں کے لیے جو کیمرہ پہ اس وقت ساتھ دے رہے ہیں ان کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں، ساری انتظامیہ کے لیے، اور جتنوں نے سنا، جتنوں نے دیکھا، خداوند ان سب کو برکت دے. کلام کے وسیلہ سے ان کے بندھنوں کو کھول دینا. خداوند ان کی زندگیوں میں برکت کو جاری کرنا. خداوند انہیں دن بہ دن بڑھنا دینا تاکہ یہ راست بازی کی زندگی بسر کریں. یسوع مسیح تیرے حکموں میں مسرور رہیں تاکہ اولاد کی برکت، مال و دولت کی برکت، عزت کی برکت، خوف کے بغیر زندگی بسر کرنے کی برکت، اپنی یاد کو ہمیشہ قائم رکھنے کی برکت کو حاصل کر سکیں. محتاجوں کو دینے والے بنے، قرض دینے والے بنے، راستی پر قائم رہنے والے، راستی سے کاروبار کرنے والے بنے. خداوند تیرا جلال چاہتے ہیں، تیری قدرت اور تیری برکت کو مانگتے ہیں. تمام لوگوں کے لیے تیری سلامتی کو چاہتے ہیں. ہوشنا ٹی وی خداوند دن و رات ترقی کرتا جائے، اور خداوند اس پلیٹ فارم کے وسیلہ سے بہت سی زندگیوں تک تیرا خداوند پاک خدا کلام پہنچے، سچی انجیل پہنچے، اور خداوند تیرا جلال ظاہر ہو. ابلیس کا کلا قیمہ ہو جائے، بلکہ تیری قدرت جاری ہو، اور پاک روح کی حضوری تیرے لوگوں کی زندگیوں میں ہمیشہ قائم رہے، اور بہت سی زندگیوں میں قائم ہو. یسوع تیرا جلال چاہتے ہیں. سب کچھ مسیح خدا ہم تیرے سپرد کرتے ہیں. اس ایمان کے ساتھ تو نے ہماری دعا کو سن لیا ہے، مسیح کے نام میں آمین. آمین. پاسٹر صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. بہت شکریہ پاسٹر صاحب. خداوند آپ کو اپنے جلال کے لیے بہت ہی اچھا لگا. آمین. بہت مزہ آیا، اور خدا کے فضل سے بڑھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. تو عزیزو، پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیں ہوشنا ٹی وی چینل. خداوند آپ کو برکت دے.